چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی SCO میں جانے سے پہلے سر کی قیمت رکھی گئی تھی. وہ اگر ہندوستان آئیں گے تو ان کی سر کی قیمت 2 کروڑ روپے رکھی گئی کہ امریکی سازش سے آ کے امریکی غلامی تک کا سفر. 2 شادیاں کی ہیں یا 3 شادیاں کی ہیں, 2 کو انہوں نے طلاقیں بھی دی ہیں اور 3 شادیاں کی ہیں. ہمارا آج بھی ہمارا وہی موقف ہے کہ کشمیر میں رائے شماری ہونی چاہیے. کشمیر کے لیے, کشمیریوں کو اپنے حقوق کے لیے آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان اتنا سمجھتا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں اپنی اتنی ہی وہ سمجھتا ہے کہ ہم اتنے پاپولر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں, تو رائے شماری کر کے دیکھ لیں. کشمیریوں کا فیصلہ کشمیری کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کشمیری کس کے ساتھ ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں مودی کو, جب ہم گجرات کا کسائی کہتے ہیں, انڈیا کے خلاف بات ہوتی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی SCO میں جانے سے پہلے سر کی قیمت رکھی گئی تھی کہ وہ اگر ہندوستان آئیں گے تو ان کی سر کی قیمت 2 کروڑ روپے رکھی گئی. انہوں نے ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی نمائندگی اپنے نانا کی طرح, اپنی والدہ کی طرح, اپنے والد کی طرح پاکستان کی نمائندگی جا کر پاکستان کا کیس, کشمیریوں کا کیس میں انڈیا کی سطح لڑوں گا. اور وہ گئے, اور جس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو تکلیف ہوئی, اور خاص کر جب ہم یہ بات کرتے ہیں انڈیا کے خلاف تو یہاں پر ہمارے PTI کے جو دوست ہیں وہ اچھل کود کرتے ہیں کہ جو ہے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے. لہٰذا ہم نے کہتے ہیں یہ موقف صرف پیپلز پارٹی کا تو ہے ہی ہے, یہ پورے پاکستانیوں کا موقف ہے, پوری سیاسی جماعتوں کا موقف ہے جو آج بلاول بھٹو زرداری صاحب پیش کرے, اور ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. آپ بغض بھٹو یا بغض پیپلز پارٹی اپنے اس سے نکال لیں. آپ کشمیریوں کے کیس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیریوں کا کیس اکٹھے مل کر جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مل بیٹھ کر کریں. سیاسی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے کل فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی, ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس تھی, اور بہت ہی ہمیں اس میں سوچ میں ڈالا. جس طریقے سے انہوں نے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے متعلق بتایا کہ جس طریقے سے ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ اداروں کے خلاف یہ کام کریں, اداروں کے خلاف یہ نعرے ماریں, اداروں کے خلاف یہ احتجاج کریں. ہم نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو جتنا بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے, اور 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں ان کو بالکل کارروائی کی سزا دینی چاہیے. ہمیں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ریاست سے شاید تھوڑے بہت گلے ہوں, لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے ریاست کے خلاف آواز نہیں اٹھائی. اپنے پارٹی کے ورکروں کو یہ نہیں کہا کہ آپ ریاست کی جو عمارات ہیں یہ ریاست کی پر آپ جا کر حملہ کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے اپنے ورکروں کو ڈسون کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں میرے سے تعلق ہی نہیں ہے. اور دیکھیں اتنی بھی ہماری پارٹی جب کوئی چھوڑ کے جاتا ہے ہم ان کے پاس جا کے جرگہ کرتے ہیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کیوں خفا ہے, کیا ہے. وہ کہتے ہیں یار, کبھی کہتے ہیں میں اس کو جانتا نہیں ہوں, کہتے جو جاتا ہے جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اور وہی بات ہوگی پھر شریف مزاری والی بات ہوگی, اس کو اپنی اور اپنی بیگم کی پرواہ, باقی تو شاید کسی کی اس کو پرواہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہے, اور پھر آپ سب نے دیکھا کہ امریکی سازش سے آ کے امریکی غلامی تک کا سفر آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے کم از کم عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ قوم سے اور اپنے ورکروں سے معافی مانگے, اور وہ جو امریکہ غلامی اور ایبسولوٹ نوٹ والی بات تھی اس وہ کہہ دے اپنے لوگوں کو, یا آپ ان کے سٹیکرز اور اپنے جو ہے یہ چیزیں اپنی گاڑی سے اتار دیں. میں نے آپ کو غلط بیانی کی تھی, اب تو میں صرف جو ہے امریکہ کی آشیرواد میں شاید حکومت میں آ سکوں. اور ہم نے تو ہمیشہ یہ بات کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کی کہ ہمیشہ ہر مسئلے کا حل ڈائیلاگز ہے. اس پورے سیاسی ڈیڈ لاک کا وے فارورڈ جو ہے وہ الیکشنز ہیں, اور عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ امریکن کانگریس وین یا امریکن کانگریس وومن سے بات چیت نہ کرتا بلکہ یہاں پہ آ کے اپنی پارلیمنٹ سے بات کرتا. یہاں پر اگر وہ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے, اگر وہ اسمبلی میں ہوتے اور اسمبلی میں اگر بات چیت کرتے اور اپنے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ بات چیت کرتے تو یہ چیزیں نہ ہوتی. لیکن انہوں نے اپنے امریکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے سب کچھ رچایا کہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ حکومت میں لے کے آئیں, کسی طریقے سے ہم حکومت میں آئیں. اور یہ لوگ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. یہی لوگ کہتے تھے کہ جب زرداری صاحب اور باقی لیڈران جب گرفتار ہو جاتے ہیں, کبھی ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, کبھی بیمار ہو جاتے ہیں, اور وہی چیز تو آپ کے تمام لیڈروں نے پھر کی.
آپ بھی بیماری کے جو ہے بہانے ڈھونڈ رہے تھے اور ویل چیئر پہ بھی تھے اور پلستر بھی آپ نے ایک ڈرامہ رچایا پلستر کا بھی اور پھر جو مذاق اڑاتے کہ سندھ تک پاکستان پیپلز پارٹی محدود ہو چکی ہے. اب تو پی ٹی آئی مجھے لگ رہا ہے کہ زمان پار تک محدود ہو چکی ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کب کسی بھی وقت زمان پار سے بھی ایک پریس کانفرنس ہو جائے کہ میں نے بھی جو ہے وہ پارٹی چھوڑ دی ہے. ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں کل دیکھ رہا تھا ایک ٹویٹ کی عمران خان صاحب نے. اب مجھے اس ٹویٹ کا مطلب سمجھ نہیں آیا, شاید آپ اس کے بعد سوال کرو سے مجھے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ہے جبری شادیاں ہوتی ہیں اور جبری طلاقیں ہوتی ہیں. اب یہ جبری شادیاں اور طلاقیں تو عمران خان صاحب ایک سیاسی لیڈر ہے جنہوں نے کی ہیں, ہم نے تو نہیں کی ہیں. 2 شادیاں کی ہیں یا 3 شادیاں کی ہیں اور 2 کو انہوں نے طلاقیں بھی دی ہیں اور 3 شادیاں کی ہیں. اب اس کا میں نہیں پتا, اگر اس پہ سیاست کا وہ کیا ہے سیاست کے لحاظ سے لیے تو مجھے نہیں پتا, یا اس نے ذاتی لحاظ سے لیا. اگر ذاتی لحاظ سے لیے تو ان کو زیادہ پتا ہوگا. اب یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہاں پر اب سیاسی شادیاں بھی ہوتی ہے تو پہلی دفعہ ہم سننے میں ہے کہ زبردستی کسی کے سابقہ کے کہنے پہ شادیاں کی ہیں یا سابقہ کے کہنے پہ طلاقیں دی. ہمیں تو یہ نہیں پتا. یہ عمران خان صاحب آپ کی طرف سے میرا سوال ہوگا عمران خان صاحب سے کہ ذرا یہ ٹویٹ کو ذرا